ایک اور سوال یہ ہے کہ شب برات کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اس رات میں عبادت کرنا اور جاگنا ثابت ہے؟ اور کیا اگلے دن کا روزہ بھی ہے؟ شب برات یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے، چاہے ضعیف حدیثوں سے ہے، لیکن چونکہ حدیثیں بہت ساری ہیں، جب کوئی ضعیف حدیث ایک ہی ہو تو وہ بہت زیادہ کمزور کہلاتی ہے، لیکن بہت ساری ضعیف حدیثیں مل جائیں تو ان میں تقویت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بہت ساری ضعیف حدیثیں، کئی صحابہ سے 10 سے 12 صحابہ کرام سے یہ شب برات میں جاگنا اور عبادت کرنا ثابت ہے۔ اس لیے کئی صحابہ سے یہ حدیث آئی ہے، کئی راستوں سے، کئی طرق سے حدیث آئی ہے، اس لیے اس میں تھوڑی مضبوطی پیدا ہو گئی، اس لیے اس رات میں جاگنا، اس رات میں عبادت کرنا ثابت ہے۔ دوسری بات کہ اس رات میں جو عبادت ہے وہ تنہائی والی عبادت ہے۔ کون سی عبادت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کی تھی، مسجد میں عبادت نہیں کی تھی، وہ گھر میں عبادت کی تھی۔ حضرت عائشہ نے عبادت کرتے ہوئے دیکھا، صحابہ نے باہر جو مسجد میں صحابہ رہتے تھے انہوں نے نہیں دیکھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا ایک دو صحابہ نے دیکھا ہے، اور قبرستان بھی جب گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عائشہ نے دیکھا ہے۔ تو اس لیے اس رات میں عبادت ہے، لیکن تنہائی میں عبادت ہے، یہ نفل عبادت ہے، اور نفل عبادت کی خاصیت ہے کہ نفل عبادت کو جتنا انسان چھپ کر کرے، تنہائی میں کرے، اتنا اللہ کا تعلق نصیب ہوگا۔ آج کل یہ رواج چلتا جا رہا ہے کہ ہم لوگ اس رات میں کیا کرتے ہیں، اس کو ہم نے اجتماعی عبادت بنا دیا، مسجد فجر تک کھلی رہے گی، سب مل کر ہی عبادت کریں گے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ آہستہ آہستہ بدعت تک پہنچا دے گا، اللہ نہ کرے۔ اس لیے اس رات میں عبادت تو ہے، جاگنا ہے اور نوافل پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، دعا کرنا ہے، لیکن اکیلے میں کرنا ہے، جتنا ہو سکے اتنا کرے، باقی سو جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دوسرا کام کہ رات میں عبادت کرنا ہے اور تنہائی میں عبادت کرنا ہے۔ تیسری بات، قبرستان بھی جانا ثابت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک ہی بار گئے اور اکیلے گئے، ایک ہی بار گئے اور اکیلے میں گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چھپ کر جا کر دیکھا ہے، سب کا اعلان کر کے پوری مسجد میں، پورے مدینے میں اعلان کر کے نہیں گئے۔ تو اس لیے اکیلے جانا ہے، زندگی میں ایک بار بھی گئے تو چلے گا، اور چھپ کر جا کر آ جائیں بس، ہر سال جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ شب برات کا روزہ، یعنی دوسرے دن جو 15 شعبان کا دن ہے، اس دن روزہ، اس دن کا کوئی خاص روزہ ثابت نہیں ہے، خاص 15 شعبان کا روزہ، شب برات کا روزہ، یہ حدیثوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے صحیح طور پر۔ ایک آدھ دو ضعیف روایتیں ہیں، لیکن صحیح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روزہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اگر 15 شعبان کو کسی کو روزہ رکھنا ہی ہے تو وہ سیدھا وہ کام کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، ہر مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی 13، 14، 15 3 روزے رکھتے تھے، تو شعبان کے مہینے میں یہ 3 روزے رکھ لے تو خود بخود 15 کا روزہ بھی مل جائے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 15 شعبان کو اگر روزہ رکھنا ہی ہے تو یہ بول کر شب برات کا روزہ ہے، یہ بول کر رکھنا صحیح نہیں ہے، یہ نیت کر کے رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ سوچ کر رکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے، رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے کس میں رکھتے تھے؟ شعبان میں رکھتے تھے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے اگر کوئی روزہ رکھ لے، ایک آدھ روزہ بھی تو چلے گا، لیکن اس نیت سے رکھنا ہے، خاص 15 شعبان کا روزہ بول کر یا شب برات کا روزہ بول کر یہ نیت سے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ چلیے۔